مزمل پاشا وہ شخص ہے، میڈیا نے بنگلور فسادات کا ایک سازشی سرغنہ ماسٹر مائنڈ اور سارے فسادات کے پیچھے کا اصل مجرم کے طور پر پیش کیا ہے۔ مزمل پاشا، جنہیں کرناٹک میڈیا کے ذریعے ایک کھلنائک کی شکل میں پیش کرتے ہوئے UAPA قانون کے تحت مقدمہ درج کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا جرم کیا ہوگا؟ 7-7:30 بجے سوشل میڈیا میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ جو گستاخی کے بارے میں ان کا پوسٹ جو جیسے وائرل ہوا، امیڈیٹ ایکشن میں آ کر ہمیں یہاں پر کمپلینٹ دینے کے لیے آیا۔ تقریباً گیٹ کے پاس 50-60 جو لوگ آلریڈی تھے۔ جیسے امیڈیٹ لے الحمدللہ ایسٹ ڈویژن کے DCP جو ہیں ان سے بھی امیڈیٹ بات کرنے کے بعد انہوں نے ڈائریکشن کیا گیا آپ اسٹیشن میں جا کر کمپلینٹ دیجیے بول کر، اور یہاں کے ڈویژن کے ACP جو ہیں یہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ تو آ کر الحمدللہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت امیڈیٹلی اسٹرکٹ ایکشن بھی لیا اور FIR بھی دینے کے بعد میں مختلف اداروں سے بھی FIR درج ہوا ہے۔ درج ہونے کے بعد میں ایک افواہ کی شکل میں کیا ہو گیا، یہاں پر وہ جو گستاخ رسول پی نوین بول کر کہ اکھنڈ شرینواس مورتی پلیکیشی نگر کا جو MLA ہے اس کا بھانجا، اسے گرفتار کر کر اسٹیشن میں رکھی بول کر باہر سے ایک رومر افواہ پھیلی۔ جیسے افواہ پھیلی امیڈیٹ جو ہے کراؤڈ جمع ہونا شروع ہو گیا۔ جمع ہونے کے بعد افسوس کی بات یہ ہے چند لوگ جو گانجے کے شراب کے جو عادی ہیں ایسے لوگ جو ہے آ کر یہاں پر اسٹیشن میں گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کرنا شروع کیا، بہت ہی ماحول بگاڑ دیا یہاں پر۔ رسول اللہ کی توہین کرنے والے کے خلاف قانونی جدوجہد کرنے کے لیے پولیس تھانے میں آ کر مقدمہ درج کرنے کے بعد مولانا PM مزمل صاحب کی شکایت کی کاپی کے ساتھ پہلے سے ہی تھانے کے آگے وہاں پر جمع احتجاجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور پولیس جا کر اسے اریسٹ کرنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے برائے مہربانی حالات کو سامنے رکھیں اور پورے عقل اور ہوش کے ساتھ کام کریں۔ نوجوان جذبات میں نہ آئے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے گرفتار کیا جائے گا۔ اس وقت مزمل پاشا بھی ساتھ میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد مزمل پاشا نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جذبات میں آئے بغیر جمہوری ملک میں اس سرزمین کے قانون کا احترام کریں۔ رسول اللہ ہمیں یہی سکھایا ہے اور لوگوں کو تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک جمہوری ملک کا جو نظام ہے وہ نظام کو بھی فالو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا کریں، جو ملک میں ہمیں رہتی وہ ملک کا قانون بھی فالو کرنا وہ بھی ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ڈائریکشن ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی خاموشی کے ساتھ ایک پیسفلی آپ اطمینان سے کھڑے رہے، جو بھی لیگل ایکشنز ہے ہائر اتھارٹیز تک جا کر ہے لیگل ایکشن انشاءاللہ اس کے خلاف سخت سے سخت لیگل ایکشن لیں گے کر کے بول کر ایک ایشورنس بھی ہے۔ آپ لوگوں سے بس التجا یہ ہے خاموشی کا خیال رکھیں اور کوئی بھی دنگا فسادات کا ایک ماحول نہ کرے۔ لیکن رسول اللہ کی توہین کرنے والے کے خلاف مناسب کارروائی نہ کرنے کے پولیس اقدام کے خلاف مظاہرین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک مرحلے میں جب صورتحال بگڑتی گئی تو مشتعل مظاہرین نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس حملے کو روکنے کے لیے تھانے کے آگے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مظاہرین کے سامنے ٹھہر کر پولیس اور اسٹیشن پر مزید حملوں کو روکنے کی بے حد کوشش کرنے والا شخص ہی مزمل پاشا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پولیس اور اسٹیشن پر حملوں کی روک تھام کے لیے اپنے جسم کو ہی ڈھال بنانے والے مزمل پاشا اس مرحلے میں زخمی ہوئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، مزمل پاشا کی بلیٹ بائک بھی آتش زنی کا شکار ہوئی۔ اس طرح مزمل پاشا، جنہوں نے مظاہرین کو پرسکون کرنے کی پوری کوشش کی تھی اور مظاہرین کو سرزمین کے قانون کا احترام کرنے کی دعوت دی تھی، ساتھ ہی ساتھ مشتعل مظاہرین سے پولیس اور تھانے کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنے والے شخص پر ہی تعصب کا شکار سیاسی دباؤ کی وجہ سے بنگلور کے کل واقعے کا سبب بتا کر مزمل پاشا کو پیش کیا گیا۔ BJP رہنما کپل مشرا
जिन्होंने मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में फसाद से 2 दिन पहले वहां के एक पुलिस अफसर के सामने ही फसाद को भड़काने की धमकी दी थी, आज चंद एक मीडिया के नजदीक मुहब्बे वतन है। तो वहीं बेंगलुरु में लोगों को मुश्ताल होने से रोकने के लिए, अमन को बरकरार रखने के लिए पुलिस की मदद करने वाले मुजम्मिल पाशा मीडिया के सरगना दिखाई देते हैं। हकाइक आंख के सामने साफ दिखाई देने पर भी मीडिया के मुतासिबाना मिजाज की वजह से और बीजेपी के सियासी दबाव के सबब दिल्ली का फसादी मुहब्बे वतन, बेंगलुरु का अमन बरकरार रखने की कोशिश करने वाले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के अवामी रजाकार बेगुनाह मुजम्मिल पाशा को मुजरिम की हैसियत से दिखाई देने के लिए फिस्ताई ताकतों की मुनज़्ज़िम कोशिश मुल्क के निज़ाम की आईनादार हैं। दिल्ली के फसाद के नाम पर समाजी रजाकारों को मुनज़्ज़िम तौर पर कमजोर करने की साजिश करने की तरह बेंगलुरु फसाद में भी जारी रहने के शक को इससे तक़वियत मिली है।